إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله رواه البخاري في كتاب الحدود باب فضل من ترك الفواحش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور دعا ہے اللہ رب رحیم سے، اللہ رب کریم سے کہ اللہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیں، جو کہ فی الحال اکثر ایک دوسرے کے لیے زحمت اور مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ سورۃ القدر ہے، اور اسی طرح نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث صحیح بخاری کتاب الحدود کے اندر باب فضل من ترک الفواحش، اس شخص کی فضیلت کا بیان جس نے بے حیائی کو، برائی کو، بدماشیوں کو چھوڑ دیا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ اور مغفرتوں بھرا مہینہ، اللہ ذوالجلال نے ہمیں سعادت مند بنایا۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس مہینے کی سعادت مندیوں سے مسعود فرما دیا، اور یہ ہمارے پروردگار کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے کسی احسان کا بدلہ
انسان کے بس میں نہیں ہے اور مخلوق کے بس میں نہیں کہ انسان یا مخلوق کو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احسانات کا اور اللہ ذوالجلال کے انعامات کا کوئی بدلہ دے سکے اور بدلہ چکا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی کا کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کے اس الوداعی خطبے اور جمعے کے اندر شریک ہیں اور زندہ موجود ہیں، اور کوئی اعتبار نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ سال رمضان تو آئے گا مگر شاید کہ ہم نہیں ہوں گے۔ رمضان کا یہ الوداعی جمعہ اور خطبہ تو آئے گا، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم زندہ موجود نہیں ہوں گے۔ عقل مند بندہ وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی دنیا کی یوں گزار جائے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اسے اچھے نام سے یاد رکھیں اور اس کی اچھی یادوں کا تذکرہ کریں۔ جو کوئی ایسا مسلمان مرنا ہے اور مر جاتا ہے اور لوگ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اور اچھائیاں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نمازوں میں تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والے، 5 وقتی نمازوں کے اندر مسجدوں میں اذان دینے والے اور اقامت کہنے والے، جب نیک لوگ مرتے ہیں تو دنیا انہیں ان کے نیک کارناموں سے یاد رکھتی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے خیر پر مبنی تذکرہ، مرنے والے کو خیر کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی مرنے کے بعد آدمی کی قبر میں ایک بندہ مومن کے لیے سکھ اور چین کا باعث بنتا ہے۔ اور جب مرنے والے کو لوگ برائی کے ساتھ یاد کریں گے کہ بڑا جھگڑالو تھا، ہاں جی، دنگا فساد کرنے والا تھا، نماز میں سستی کرنے والا تھا، نماز سے پیچھے رہنے والا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا تھا، جب لوگ برائی سے یاد کریں گے تو اس کے لیے یہ برائی کے ساتھ اسے یاد کرنا اس کی آخرت میں اور قبر میں اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ اور پھر اس آخری عشرے کی طاق راتیں اور ان طاق راتوں کی اپنی ہی فضیلت کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان طاق راتوں میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور ان طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، قیامت تک جب جب رمضان آتا رہے گا اور یہ آخری عشرہ بھی آتا رہے گا، طاق راتوں کا آنا ہوگا اور ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر در لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے رہیں گے، اور زندہ موجود لوگ، خوش نصیب لوگ اور سعادت مند لوگ وہ ان مبارک گھڑیوں اور مبارک ساعتوں سے اور ان رمضان کی راتوں سے اور لیلۃ القدر کی راتوں سے سعادت مند ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر اور رات کے قیام کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ ان راتوں میں نماز عشاء کو، نماز تراویح کو، وتر کی نماز کو با جماعت ادا کر لیتا ہے وہ پوری رات کے ثواب، قیام کا ثواب بھی پا لیتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اس رات کی سعادتوں سے بھی مسعود ہو جاتا ہے اور اس میں بھی اس کا حصہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک مسلمان نے پورے سال کے لیے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور اگر اس مہینے میں تربیت نہیں ہو پائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جو بندہ رمضان کے مبارک مہینوں میں ان مبارک گھڑیوں سے محروم رہا وہ پورا سال پھر محروم ہی رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو اسے قدر کی رات میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے اور جناب جبریل علیہم السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس مبارک رات کو رمضان کے آخری عشرے میں کیا، اور اس مبارک رات کو اللہ ذوالجلال نے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کیا، اور اس مبارک رات میں اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن، اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ مفسر قرآن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نازل ہونا وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں پورے کا پورا آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر وہیں سے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ بادشاہ کائنات کا کلام ہے، اور اسے اللہ نے اپنے بندے اور اپنے محبوب، اپنے پیغمبر اور اپنے نبی جناب خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جسے اللہ کے فرشتے جناب حضرت
جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پیارے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر لے کر کے نازل ہوئے۔ یہ مبارک اللہ کا کلام مبارک مہینے میں مبارک نبی اور مبارک رات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو اس رات کی اہمیت اور اس رات کی قدر و منزلت اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے معلوم ہوئی کہ یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے اور یہ اتنا عظیم الشان قرآن ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کے نازل کرنے کا یہ اہتمام اور یہ بندوبست فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کیسی رات ہے؟ تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی عمریں تھوڑی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں اوسط تقریباً وہ 60 اور 70 سال کے قریب ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنی عمر کے 50 سال پورے کر لے تو اپنے کرموں کو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرے کہ اب اس کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے وقت تھوڑا بچا ہے، ہاں جی، اس کے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کیونکہ تھوڑی تھیں، اللہ نے اس تھوڑی عمر میں نیک اعمال کما لینے کا اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کر لینے کا یہ طریقہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جو بندہ اللہ اکبر لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عبادت کا اسے 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 1 مہینے بعد، ہاں جی، یا 2 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد وہ فصل کٹائی کی جاتی ہے، اور یہ دنیا آخرت کی ایسی کھیتی ہے کہ اس کھیتی کو بوئیں گے یہاں زمین پر، دنیا کے اندر بیج یہاں لگانا ہے، اور اس کھیتی کی کٹائی اور اس کا رزلٹ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور فقط آخرت کے اندر ہی نہیں، اللہ ذوالجلال دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کا اللہ اکبر بھرپور اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا میری امت میں 7 اس طرح کے لوگ ہوں گے، میری امت کے اندر 7 قسم کے وہ لوگ کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دیگر روایات کے اندر وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو 7 خوش نصیب قسم کے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن میں اپنے عرش کا اپنا سایہ عطا فرمائے گا،
اور اس قیامت کے دن میں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، ہر طرف پسینہ ہی پسینہ ہوگا، گرمی ہی گرمی ہوگی، اور آدم زاد اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر کسی کو ٹخنوں تک تو کسی کو گھٹنوں تک تو کوئی اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا۔ اس میدان حشر کے اندر اللہ ذوالجلال لوگوں کو، ان 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور لازماً کوشش کرنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ہم اس طرح کے اعمال کریں، ہم اس طرح کے اعمال کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور یہ کوشش کب کامیاب ہوتی ہے؟ کہ جب ہمارے کانوں کا لنک ہمارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہاں مصیبت یہ ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسا نہیں کر سکتے، کوئی عجیب قسم کا مطلب ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ آدمی کے کان اور آدمی کے دل کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں کان آپس میں ٹنل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک کان سے سن لیا، دوسرے کان سے نکال لیا۔ تو جب آدمی کے کان اور دل کا آپس میں تعلق ہوگا، کان بات سنیں گے وہ دل تک پہنچے گی، تو جب بات دل تک پہنچ جائے میرے بھائیوں، بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگیاں، میں کہہ رہا ہوں اور سننے والے سن رہے ہیں، کیوں تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی؟ کہ ہمارے کان کا اور ہمارے دل کا آپس میں رابطہ نہیں، بلکہ دونوں کان آپس میں کوہا ٹنل کا کام کر رہے ہیں، ایک طرف سے سنتے ہیں دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں۔ تو فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اب جو چاہتا ہے کہ مجھے ملے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص وہ ہوگا امام عادل، جو عادل حکمران ہوگا، ظلم نہ کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا، عدل کا نظام چلا لینے والا، عدل کے نظام کو قائم کرنے والا حکمران ہوگا۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان ہوگا جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ یہ نہ ہو کہ پوری جوانی بے نمازی ہو کر گزار دی اور بڑھاپا سر پر آ گیا اور پھر یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا، بلکہ فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تیسرا بندہ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ رونا کب آتا ہے؟ کہ جب بندہ تنہائی میں ہو اور اپنے گناہوں پر آدمی نظر کرے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، اللہ اکبر اللہ اکبر، فی المسجد، اور وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ، اور وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں۔ اور فرمایا وہ شخص ان میں سے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان میں سے یہ 6ٹھا آدمی ہے کہ جسے کوئی بلند و بالا مرتبے والی، حسن و جمال والی امیر زادی برائی کی دعوت دے، اور یہ اس دعوت اور پیغام پر جواب دے انی اخاف اللہ، میں برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، مجھے میرا رب مارے گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا 7واں آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، 7واں بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، صدقہ اور خیرات کرے، اور اتنی چھپا کر کے کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے
اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا کہ اس بندے نے اللہ ذوالجلال کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس طرح کا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول